بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں عقیدہ آخرت پر آپ کو مختصراً کچھ باتیں سمجھاؤں گا کہ آخرت کا عقیدہ کہ یعنی اس دنیا کے بعد ایک اور دنیا آنے والی ہے جس کو آخرت کہا جاتا ہے۔ یہ عقیدہ آخرت یعنی قیامت، آخرت، جزا و سزا، جنت و دوزخ، حشر و نشر، یہ سب اس میں شامل ہیں۔ یہ عقیدہ نیکی کے ارتکاب اور بدی سے اجتناب کے لیے نہایت مفید ہے۔ ایسا انسان تو شاید لاکھوں میں ایک مل سکے گا جو فطرتاً ہی اچھائی کی طرف راغب ہو اور برائی سے نفور ہو۔ یہ آخرت کا عقیدہ راسخ ہو جائے تو انسان کی اصلاح میں نہایت ممد و معاون ہوتا ہے۔ پھر اسلام نے جس انداز میں اسے پیش کیا وہ تو اپنی مثال آپ ہے، یعنی ذرہ پر نیکی اور بدی بھی چھپی نہ رہے گی، اور اذن الہی کے بغیر کوئی شفاعت بھی نہیں کر سکے گا اور کسی کی سفارش قبول نہ ہوگی۔ رہا بعض لوگوں کا یہ خیال جو لا مذہب ہوتے ہیں کہ جزا و سزا کا عمل تو دنیا میں ہی مکمل ہو جاتا ہے، یہ محض مفروضہ ہے۔ یہاں ہم ہزاروں مجرموں کو دیکھتے ہیں کہ بعض کا تو پتہ ہی نہیں چلتا، بعض عدم ثبوت کے باعث چھوٹ جاتے ہیں، بعض کے گواہ منحرف ہو جاتے ہیں، بعض سفارش اور رشوت سے بچ نکلتے ہیں، بعض کو سزا ملتی بھی ہے تو جرم سے بدرجہ کم۔ آپ خود ہی فیصلہ فرمائیں، 100 افراد کے قاتل کو آپ 100 بار کیسے قتل کر سکتے ہیں؟ ایک ایسے یوم جزا کا عقیدہ بہت ضروری ہے جہاں منصف خبیر و بصیر بھی ہو، قادر و قدیر بھی ہو، اور کائنات کے ذرے ذرے بلکہ مجرم کے اعضاء اور جوارے بلکہ اس زمین سے بھی گواہی حاصل کر لے جہاں ارتکاب جرم ہو، اور اس کے پاس یہ قوت و قدرت ہو کہ مجرم کے جسم کو بڑھا کر اور بار بار جلا کر پھر جلا کر عذاب کی مقدار اور گناہوں کی مقدار کو یکساں کر سکے، نیز اس کی بارگاہ میں اس کی اجازت کے بغیر کوئی سفارش نہ کر سکے۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، اور یہ حق شفاعت بھی مشرک و کافر کے لیے نہیں بلکہ صرف ایسے مسلم گناہ گاروں کے لیے ہوگا جو اپنے خاص پیاروں کو دے گا تاکہ فرمانبرداروں کی عزت و عظمت کا اظہار ہو اور نافرمانوں پر یہ بات گراں بار ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔